السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شراب کی مذمت پر آیات مبارکہ۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، شراب اور جو اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ یعنی کامیاب ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال یعنی نقصانات بیان فرمائے گئے ہیں کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ظاہری دنیوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں یعنی نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ پاک کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ پاک کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نفع دے سکے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ شراب کی مذمت پر 7 فرامین مصطفیٰ۔ حضرت وائل حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کی، میں صرف دوا کے لیے شراب بناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر دوبارہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر اس نے تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی
تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اسے نہر الخبال سے پلائے گا۔ راوی سے پوچھا گیا کہ نہر الخبال کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ نہر جو دوزخیوں کی پیپ سے جاری ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے: شراب کی مداومت کرنے یعنی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، چوتھی مرتبہ شراب پینے کے بعد جو توبہ قبول نہ ہونے کا ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ گناہ کی سنگینی کو بیان کرنے اور ڈرانے کے لیے ہے، کیونکہ در حقیقت اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ پاک کے فضل سے وہ ضرور قبول ہوگی، یا پھر یہ مراد ہے کہ چوتھی مرتبہ شراب پینے کے بعد اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا بلکہ وہ گناہ کی ڈھنائی پر مرے گا۔ ہمیشہ پینے والا اور قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دائمی طور پر شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ دربار خداوندی میں قیامت کے روز اس طرح آئے گا جیسے کہ ایک بت پرست۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے: شراب نچوڑے والے پر، شراب نچروانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، اس پر جس کی شراب اٹھا کر لے جائی گئی، شراب پلانے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اس پر جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور کہیں گے، اس کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گے۔ اللہ پاک انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدوس یعنی جنتی چشمے سے پلاؤں گا۔ اللہ پاک نے اس میں اپنی عزت کی قسم کھائی ہے۔ اس اللہ پاک کی ذات کتنی بڑی ہے، اس نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے یہاں پر۔ اور آج کل شراب اتنی عام ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے گھر والوں کو تو چھوڑو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان درس کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک شراب پینے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ درس آپ کو تھوڑا سا بھی سمجھ میں آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔